سی ایکو بھی کم کرے. ہاں چلو جی بس ایکو کم کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس جلیلۃ القدر مجلس ادا میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار. میں سمجھتا ہوں کہ مومن عزادار جہاں بھی مجلس یا صف عزا پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے. اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے آپ میری تائید فرمائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب میرے عزیز احباب مومنین کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانی مجلس ہمارے بھائی خضر حجاز بھٹی صاحب کے مالک رزق میں برکت دے, عزت میں اضافہ دے. بھٹی صاحب کو میرا مالک بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے. اور یہ خصوصی آپ نے دعا کرنی ہے کہ مالک اتنا اس گھر پہ کرم فرمائے کہ یہ سلسلہ عزاداری ان کی نسلوں میں بھی آیا جائے. وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہ رہا. مجلس میں تھوڑے مزید کم کریں, ابھی گونج زیادہ ہے. مجلس میں جب یہ کیمرے موجود ہوتے ہیں نا تو پھر بات چار دیواری کے اندر تک نہیں رہتی, پھر بات تو نکل جاتی. علاقہ مسلمانوں کا ہے. دوبر کے علاقہ میں اس پنڈ میں مذہب کتنے ہیں مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے, لیکن یہ کنفرم ہے کہ مسلمانوں کے میں پنڈ میں بات کر رہا ہوں. اور جو میرے اور آپ کے صوبے کا کلچر ہے, یہاں میں خضر بھٹی کا صرف مہمان نہیں ہوں, میں تو سارے پنڈ کا مہمان ہو کے کیمرے کے سامنے ایک ضروری گزارش کر رہا ہوں مسلمانوں, یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی, تیرے نبی کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے. آپ جی ہیں مہربانی سے. مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. کتنا عجیب لگتا ہے کہ تو ہو بھی مسلمان, تیرے پنڈ میں تیرے نبی کی اولاد کے ذکر کی محفل ہوتی ہے اور تو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی ہی بدل جاتا. خدا را مسلمانوں وہ چیزیں پھر سے بحال کرو. محمد و آل محمد کسی فرقے کی وراثت نہیں ہے.
اور تم نے یہ کمال کر دیا، امام حسین کی مجلس سے کروانے والے بھی شیعہ، سننے والے بھی شیعہ، حسین کی قربانی کا چاند محرم ہے جی شیعوں کا چاند ہے، حسین کے خراج عقیدت کے لیے بندے ماتمی حلقے گئے جی شیعوں کے جلوس ہے۔ جہاں بھی لفظ حسین آتا ہے تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ توجہ فرمائیں گے تو میں آپ سے بات کروں گا۔ اچھا ایک بات میں ضروری اور بھی کر رہا ہوں، مجلس شروع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی اگلے بندے نو سبحان اللہ کر لیں گے، اجے تے شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے، آپ بزرگ ہیں لیکن اتنی ٹھنڈک نہیں ہے کہ میں جیسے جیسے آواز بلند کروں تو اسی ٹوپیاں کھینچن لگ پاؤں۔ فریش ہو کے میری بات، ایک بات آپ بزرگ ہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اور موسموں کے اثر ان پہ ہوتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پہ اور یار ماشاءاللہ سیانے بندے ہو، کرونا ختم ہویا 4 سال ہو گئے، تسی اجے بھی ایک دوجے تو ڈرتے ہو پہ۔ یہاں اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ مہربانی سر۔ میں نے کیا پوچھا مسلمانوں کہ جہاں بھی لفظ حسین آتا ہے لوگوں کے ذہن میں شیعہ آ جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت امن کمیٹی، صوبائی امن کمیٹی کا ممبر تھا، تو امن کمیٹیوں میں سارے مذہبوں کے علماء ایسے ممبر بیٹھتے ہیں، وہ تھانے کی ہو امن کمیٹی، تحصیل کی ہو، ضلع کی ہو یا صوبے کی ہو۔ تو میرے ساتھ والی شہر پہ مولانا تشریف فرما تھے، انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی جو میں آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ کہنے لگے شاہ جی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں؟ اچھا میں سمجھیا بھائی میں انہوں کو مولوی لگیا ہی نہیں، چودھری بندے پریاں پنچایت والے بیٹھے ہو، ہمارے اس ملک میں بندے مولوی سمجھتے اسے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ۔ لہذا وہ مطلب ایک دونوں نے باتیں کی، تو میں نے کہا قبلہ ایک بات میں نے بھی آپ سے کرنی ہے۔ کہنے لگے جی فرمائیں۔ میں نے کہا جی رمضان مہینے میں یہ شعبان ہے اور اگلا مہینہ ماشاءاللہ بندے تسی کو 50-55 ہو تو 3 بندے آنکھیں رمضان، باقی چپ بھی رہو، ہونا پھر بھی رمضان۔ اللہ سے توفیق مانگو کہ مالک ہمیں صحت دے، ہمیں واجبات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو خصوصاً جو بندہ مذہب آل محمد میں ہے نا جی، اسے تو واجبات کے بہت قریب رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جب بھی روزوں کی بھی بات کی ہے تو اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور مومنوں روزے تواڈے تے لکھ دیتے گئے۔ مومن اپنے آپ کو سمجھتے ہو، fill in the blanks، خالی جگہ آپ پر کر۔ تو اگلا مہینہ ماہ رمضان کا، میں نے کہا قبلہ رمضان میں جتنے جمعے آتے ہیں تو آپ قرآن اترنے پہ تقریریں کرتے ہیں کہ جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس پہ، اور میرا خیال ہے بندے رمضان ہی کو اگر سمجھ لینا تو بڑے معاملات طے ہو جاتے۔ مثلا رمضان سال کا واحد مہینہ ہے جسے اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے۔ رمضان کو جب اللہ نے کہا نا یہ میرا ہے، جس مہینے میں میں اور آپ اب ہیں شعبان، اللہ نے رمضان کو کہا یہ میرا ہے، شعبان پہ نظر حضور کی پڑ گئی، حضور فرماتے ہیں یہ مہینہ میرا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی حدیث ہے کیا شعبان و شہری، شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے، یا رسول اللہ آپ کا مہینہ ربیع الاول نہیں تھا؟ وہ شعبان میں تو حسین آیا ہے، آپ کا مہینہ تو ربیع الاول تھا، شعبان میں تو حسین آیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں شعبان میرا ہے۔ متوجہ سر؟ اچھا جو میں گزارش کرنا چاہتا، میں نے کہا قبلہ رمضان میں، اچھا یہ بات سے بات نکل رہی ہے، کوئی
مطلب ہر بندے کا ایک ذاکری اور خطابت کا اپنا لہجہ ہوتا ہے. میں زیادہ موجود باتیں کرتا ہوں. یہ تینوں مہینے بلا فصل ہیں، رجب، شعبان، رمضان. جب پنڈ، قصبے، شہر، آبادیاں نہیں تھیں نا، لوگ غاروں میں زندگی گزارتے تھے، تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ شعبان رجب سے پہلے آ جائے. ترتیب میرا بیٹا شروع سے یہی ہے، پہلے رجب، پھر شعبان، پھر رمضان. رجب علی کا مہینہ، شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. مہینوں کی ترتیب میں ہی اللہ بتا رہا ہے کہ مجھ یا محمد تک آنا ہے، پہلے علی کے دروازے سے. یہ کیا علی ہمارے ایک شیعہ خطیب بزرگ عالم دین ہوتے تھے، علامہ سید اظہر حسن ماشاء اللہ نام آپ کے ذہن میں، زیدی صاحب قبلہ. بڑی مختلف ان کا لہجہ تھا خطابت کا. وہ لفظ ایک ہی کہتے تھے اور مفہوم اس کے معنی زیادہ ہوتے. مثلا کربلا گامی شاہ میں بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، شیعہ سنیوں کے اتحاد کا جلسہ تھا، اور شیعہ سنی اتحاد کی ضرورت ہر دور میں، کیونکہ تعمیر پاکستان میں، تخلیق پاکستان کا خواب دیکھا علامہ اقبال نے تھا. وہ اہل سنت تھا. تعبیر محمد علی جناح نے دی، وہ شیعہ تھا. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ تو یہ ملک کسی ایک مسلک کا تو ہے نہیں، یہ سارے مشترک. تو ہاں کچھ بندے ہیں جنہیں شیعہ سنی اکٹھے اچھے نہیں لگتے، ان کی کوشش ہے کہ یار ایک رولا ہے نہ دب بنیا ہے. کیونکہ مین مسلک میری طرف دیکھیں، میری جان میری طرف دیکھیں، مین مسلک یہی ہے. اور پھر بھی میرے اللہ کا ابھی تک اتنا کرم ہے کہ بندے اپنی چالاکیاں جاری رکھے ہوئے. شیعہ سنیوں میں اہمی نفرتیں شو کرانا، جی وہاں بھی یہ مسئلہ ہو گیا، وہاں بھی. اور جینین سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہو. اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری آپ ماڑی چنگی تائید کر دیں. اور یہی سبب ہے کہ 22 رجب کو جب مولا کے کنڈوں کی نیاز بنتی ہے، پھر اس ملک میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا ہے. تو اہل سنت بھائی بھی نظروں نیازوں میں آپ متوجہ رہیں گے. آپ نظر تو خیر وہ بات لمبی نہ ہو جائے. شیعہ سنیوں کے اتحاد کا جلسہ لاہور، کربلا، گانے شام، سنیوں کی طرف سے خطاب کرنا تھا. ان کے بہت بڑے اس زمانے کے عالم دین تھے، سید عطا اللہ بخاری، شاید کسی ذہن میں نام ہو. ہاں مجلس احرار سے ان کا تعلق تھا اور بڑے کمال اس زمانے کے خطیب تھے. اور شیعوں کی طرف سے خطاب میرا بیٹا کرنا تھا علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب. عطا اللہ بخاری جو سنی عالم دین تھے نا، انہوں نے کوئی اتحاد کا فائدہ چوکھا ہی لے لیا. پتہ کیا کہتے ہیں کربلا گامی شاہ میں، ہم شیعہ سنی ایک، کوئی باغ فتق نہیں تھا، ہم ایک. اپنے آپ داد میں دینی ہے. اب جیسے آپ چپ ہیں نا، کربلا گامی شاہ کے شیعہ بھی چپ تھے، اس لیے چپ تھے کہ یار ساڑھے پرونے مہمان نے. اور اگر کسی بندے نے اٹھ کے کوئی بات کی تو مخالف کہیں گے آپ دیکھو شیعہ سنیاں دا اتحاد پہ ہوندا. میری گل سمجھ رہے ہو؟ میں سوکھی بات کر رہا ہوں کہ آپ پریشان ہی نہ ہو جائے. بکلاں اگے تہاڈیاں بہت ٹائٹ نے، تے جے میں پیور اردو شروع کر لی تو کی بنے گا. لہذا میری بات پہ توجہ فرمائیں. یہ باتیں میرے بچے بھی سن رہے ہیں. یہ جو بات میں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کی کر رہا ہوں نا، یہ جو نیٹ پہ مولانا گوگل رہتے ہیں نا، گوگل گل کوئی نہیں، وہاں پہ ہر شے مل جاتی. لیکن یہ بزرگ علماء کی باتیں اگر موقع کبھی بنتا ہے تو سنا کرو، سماعت فرمایا کرو. عطا اللہ بخاری ہمارے بھائیوں کے عالم دین نے محفل ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کام کر لیا. کہنے لگے یہ دشمنوں نے
ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے. یہ باغ فدق کی کہانی ہے. ان کا ذکر کسی پہ مسلط نہ کرو. جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے آہستہ ساؤنڈ پہ بھی آ گیا. میری گزارش آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اجازت آپ دے رہے ہیں میں تھوڑی بات کروں؟ مہربانی سر. تو عطا اللہ بخاری نے بیٹا کیا کہا کہ ہم مہربانی سر تو عطا اللہ بخاری نے بیٹا کیا کہا کہ ہم سب ایک ہیں. یہ دشمنوں نے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے، ہمیں کمزور کرنے کے لیے یہ فدق کی کہانیاں. باقی فدق نہیں تھا. زیدی صاحب قبلہ مائک پہ آئے اور بالکل آہستہ سے لفظ ایک ہی کہتے تھے، ایک ہی کہا. کہنے لگے میں ابھی پہنچا ہوں، عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے. میں تو سنتے ہی پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق، وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے. میری اگر جی کیا کہنے آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہیں. ان باریکیوں کا ذرا مطلب دیکھیں. میں پھر گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ لفظ زیادہ نہیں ہے، لفظ ایک ہی ہے کہ یہ اللہ کرے اگلے فقر. اور میں مطمئن ہوں کہ آپ کمال مزہ لیتے ہیں بات کا. زید صاحب مہربانی سر قبلہ زیدی صاحب نے کیا کہا؟ عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے. زیدی صاحب نے کیا کہا کہ یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے. اوئے ہوئے جیسا فرماتے ہیں چلو لاہور والے خود ہی فیصلہ کر لیں کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. یہاں علی بہت شکریہ. تو یہ علامہ اظہر زیدی جہاں سے مجھے ان کی بات ان کا نام کیسے ذہن میں آئے؟ بات میں کر رہا تھا رجب کی، شعبان کی، رمضان کی. تو زیدی صاحب پتہ کیوں ذہن میں آ گئے کہ زیدی صاحب قبلہ میرا ایک مزاج ہے کہ میں ممبر پہ جب بھی سینئر کی بات کرتا ہوں تو ان کا نام لے کے، یہ ممبر کی دیانتداری ہے. اب یہ رواج ختم ہو گئے ہیں لیکن بہرحال ہمیں ممبر کی دیانتداری کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس میں ایصال ثواب بھی ہے بزرگوں کی روح کو. تو زیدی صاحب قبلہ ویسے میں شاگرد، سب سے جونیئر میں شاگرد ہوں مولانا اسماعیل صاحب مبلغ اعظم. لیکن جب بھی کسی، بہت شکریہ سر آپ جیے. میرے جو کلاس فیلو نہیں مدرسہ فیلو میرے جو تھے نا وہ علامہ تاج الدین حیدری صاحب تھے، مولانا قاری جان محمد صاحب، پیر خادم حسین بخاری، یہ میرے سینئر تھے. فاضل علوی ایک کلاس مجھ سے آگے تھے، میں بالکل جونیئر تھا. اب پاکستان جو 7 کو ڈگریاں مولویاں دی ہوندیاں نے وہ میں ساریاں کیتیاں نے، کپڑے تھوڑے پانا. چلو کوئی بندہ ہی لطف لے گا. میری بات آپ سمجھ رہے آپ جیو سر. لہذا بڑی سادہ سے انداز میں میری کوشش ہوتی ہے کہ مطلب مجلس انج گل کرو بھئی لنگ دے بندے نو بھی پٹھ سدھ دا پتہ لگ. تو یا علی مہربانی سر آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں. ادرا موڈا میرے ال مارو گیٹ لے کیجئے. کچھ بندے بیٹھ رہی ہیں بھائی سوکھے ویکھ لئیے کون آ رہے. آپ تسلی رکھیں، آپ اطمینان رکھیں، سائیوں کا ذکر ہے، میں بات کر رہا ہوں. تو زیدی صاحب قبلہ علامہ اظہر حسن وہ رجب کے بارے میں پتہ کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے رجب میں ہم شیعہ سنی مولا علی سے پیار کرنے والے مہمان ہوتے ہیں رجب میں علی کے، کیونکہ مہینہ علی کا. شعبان میں ہم مہمان ہوتے ہیں نبی کے، کیونکہ شعبان مہینہ نبی کا. تو اب ان کی خطابت آپ کے ذہن میں آ گئی ہے کہ کیا سادہ جیسا فرما رہے تھے کہ رجب میں ہم علی کے مہمان ہوتے ہیں. علی فرماتے ہو مومنو خوب کھاؤ، کیا یاد کرو گے علی کے، میں مہمان، میں میزبان ہوں، تم میرے. علی فرماتے ہیں اتنا کھاؤ کہ کنڈے ہو جائے. 22 رجب کی نیاز ہے. اچھا یہ 22 رجب کی نیاز بھی اللہ اکبر یار، جن بندوں کو آل محمد بارے میں نہیں ہے، اچھا ان کی بدقسمتی دیکھو. مصلی پہ کھڑے ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان سے پوچھو آل محمد کون ہے؟ کہ جی حضور کی اہل بیت ہے، حضور کی آل ہے، آل میں حسین ہے،
کہتے جی بالکل جی، وہ کون مسلمان ہے جو حسین کی بات نہ کرے؟ جی آل محمد میں حسین ہے، میں ڈائریکٹ فکرہ بغیر وضاحت کے کہنے لگا، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اور درود حسین پہ پڑھتے ہو، وکالت یزید کی کرتے ہیں، کیا کہنے کیا کہنے آپ جیے سر۔ اور بڑی عجیب صورتحال ہے سر، بات سے بات نکل رہی ہے، وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہ رہا۔ حالات یہ ہیں کہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ اپنے بزرگ جو بیٹھے ہیں آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ آپ کو کئی کلپ اسلامی گیٹ اپ میں مولویوں کا ملے گا جو مسلمان ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، درود آل محمد پہ نمازوں پہ واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی یزید واقع کربلا کا جی ذمہ دار نہیں ہے۔ یزید جی اس کی حکومت مرکز میں تھی، کربلا صوبے کا میٹر تھا، صوبے کا معاملہ تھا، یہ صوبے کے گورنر سے متعلقہ یعنی دلیلیں یونیورسٹیوں میں پروفیسر کالجوں میں یزید کو بچا رہے ہیں۔ میں بڑا سوچتا رہ گیا کہ یہ جو بندے یزید کو دلیلیں شلیلیں دے کے بچاتے ہیں، کیا یہ یزید کے پروگرام سے متفق ہیں؟ کیا جو اس کا منشور تھا اس سے متفق ہے؟ سیانے پنچایتی بندے ہو، میں نے قرآن سر تے رکھ لو، یہ یزید کا دفاع کرنے والے یزید کے پروگرام سے یا اس کی فقہ سے یا اس کے منشور سے یا اس کے دیے ہوئے پروگرام سے متفق نہیں ہے۔ میں اس لیے بات نہ کروں کہ میں پنڈ چی گل کر رہے ہیں، بندے نہیں سمجھیں گے، وہ دانائی کو ڈگریوں کی محتاج ہوتی ہے، میں کیسے مانوں آپ نہیں سمجھیں گے؟ اگر یہ یزید کا دفاع کرنے والے یزید کے منشور پہ عمل کرتے ہوتے تو پھر اپنی بہنوں کے رشتے گھر سے باہر ڈھونڈنے کیوں جاتے؟ نہیں آپ سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے، میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں میری جان؟ 2-3 سال پہلے کراچی میں یزید کی حمایت میں شاید آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہو، پبلکلی جلوس نکلے، ہزاروں کی نمائندگی، اور قیادت اس مولوی نے کیا کہنے، قیادت چلو میں اس طرح کہہ دیتا ہوں، قیادت جلوس یزیدی جلوس کی اس مولوی نے کی جو ہمارے ملک میں ہر مہینے چاند چڑھایا کرتا تھا۔ غریب بندہ ہے کہ چاند چڑھا دے نا زندگی بندے ہوتے بچیاں نو نہیں زندہ رہنے، چلو کوئی بات نہیں، سارے نام ہی سمجھو تو خیر۔ وہ مفتی منیب الرحمان اس زمانے میں رویت ہلال کمیٹی کا مرکزی چیئرمین تھا، وہ قیادت کر رہا تھا، اور سیدنا یزید رضی اللہ کے بینر اٹھا۔ میں ان دنوں مجالس کے لیے بیرون ملک تھا، یورپ میں تھا، کراچی سے بچوں نے واٹس ایپ پہ رابطے ہوتے ہیں، فون پہ رابطہ کیا، کہنے لگے رضوی صاحب آپ کہاں ہیں؟ آپ موجود بات کرتے ہیں، ہم نے آپ کو ایک ضروری خبر دینی تھی، آپ زندہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی فرمائیں کیا ہے؟ کہنے لگے جی پاکستان جیسے ملک میں، کراچی جیسے شہر میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ مسلمان یزید کی حمایت میں سڑکوں پہ نکلے ہوئے۔ میں نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیگلی ان کا حق ہے۔ کہنے لگے ان کا کیسے حق ہے؟ میں نے کہا اولاد کو حق ہوتا ہے جہاں چاہیں اپے کی بات کر لیں، بولا کریں پریشانوں کے بات پہ دھیان نہیں دیتے۔ لہذا ہمیں لیکن کیونکہ ہماری معاشرتی زندگی ہے، میں نے کیا کہا ہے، ہماری پاکستان میں معاشرتی زندگی ہے، ہم اکو پنڈ اکو گلی، شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث مقلد غیر مقلد، رشتہ داریاں لئیاں دتیاں، تسی تے لئیاں دتیاں نہیں سمجھتے، میں نے لگ رہا ہے میں جرمنی دے کسی خطے چاہ گیا۔ وہ کوئی مذہبوں کے ٹون وکھرے ہوتے ہیں یار، مذہبوں کی کالونیاں رہتا تو نہیں ہے نا، ہم سارے بھائی اکٹھے ہیں نا۔ میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، سید قبیلے سے میرا تعلق ہے، فقہ جعفریہ پہ میں عمل کرتا ہوں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ آپ میں سے ڈھیر سارے بندے میری بات پہ پریشان ہیں کہ سید بات سے آپ کو کیا کہنا ہے، عجیب بات آپ کر رہے ہیں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں، ہمیں تو کوئی بات پلے نہیں پڑ رہی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں خود، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، آپ تو کچن کے مہنگائی کے ان چکروں میں بندے زندگی پوری کرتے پھر رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ کوئی بات نہیں، سارے نام ہی سمجھوتے، خیر ہے۔ سر میں خود شیعہ ہو کے
اعلان کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے، کیونکہ جس چوکھٹ پہ میں اور آپ ہیں نا، یہ دہلیز نفرت کا سبق نہیں دیتی. ہم نے مولا ہی اس علی کو مانا ہے جو قاتل کو شربت دیتا تھا. تو آپ جیئیں سر، آپ جیئیں سر. ہم نے کلمہ اس نے بات، صرف ہم کی بات نہیں ہے، میں تو اہل اسلام بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ یار اللہ جانے بندوں کو کیا ہو گیا، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے، نعرے ختم نبوت کے بھی لگاتے، اور پھر اندر جی وہ گوانڈی دی خبر میں نہیں لہن گیا، میرا دا مذہب ایک نہیں. وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو گئی تھی، محمد اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا یا مذہب پوچھنے گیا؟ رواج سمجھ کے کلمہ نہ پڑھو. لہذا میں کسی کے بارے میں، مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کی طرف توجہ دلانی کہ بندے درود حسین پہ پڑھتے ہیں، وکالت یزید کی کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ تیسری دفعہ فکرہ کہہ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و نہیں میں سرکاری درود کی بات کر رہا ہوں، وَعَلَىٰ آلِ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل. جب آل محمد کی بات آتی ہے تو میرے ملک دے کچھ بندیاں دا دل کرتا ہے کاش آل محمد آلہ لفظ آل جو ہے نا یہ انگریزی کا ہوتا نا تو اڈے کیا کہنے ہیں. تسی ویسے چپ بھی چنگی لگ دے. ALL آل. چلو تسی سوکھے رہو جے سارے ہی آل نے تو پھر اصحاب ہی وازواج ہی وکھرا وکھرا کیوں کر دے ہو؟ میری بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں سرکار تو میرے حضور آپ سنگل پہ ڈبل چل رہے ہو. آل محمد میں یا تو اچھا ویسے کوششیں ہر دور میں رہی ہیں، کچھ بندے میرے ملک میں ویلڈنگ والی مشیناں لے کے لگے پھردے نے مرضی دیاں فیملیاں درود وچ شامل کر. مسکراتے چہرے ہیں. پتر مینوں صرف ویکھ دیو پہ میرا کوئی لین دین دا رولا تے نہیں تواڈے نے. اور شروع مجلس سے یار بالکل ہی آپ سیڈ ہو کے بیٹھے ہوئے مسکراتے چہروں سے میری بات، میں موجود، میں وقت کی ضرورت کی باتیں کر رہا ہوں. قسم بخدا حکومتی لیول پہ بڑی بڑی میٹنگوں میں درود میں اسے بھی شامل کر. اور صحابہ کے بار بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں، لیکن صحابیوں کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد کا درود نہیں پڑھا. لہذا صاحبان گرامی قدر ایک بات کہہ کے میں بالکل یہیں پہ دوبارہ پلٹ آتا ہوں. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ یزید کا دفاع کرنے والے یزید کے کسی پروگرام کو بھی نہیں مان رہے، بھائی ماننے کا مطلب یہ ہے نا جی کہ جنہوں منیا جے جیویں وہ کرے اونج کرو، تہاڈیاں پھپھیاں تہاڈے تو محفوظ نے، پھر تسی یزید دے پیروکار ایک سب کیا کر رہے ہو؟ ڈرامہ. ادھے ملک میں موٹر وے بن چکی ہے، تسی اجے بھی سنگل تے ڈبل ہی چل رہے. کہاں ہو؟ میری بات پہ توجہ فرمائیں. میں دیکھیں میں بات ہن میں ہولے گل بھی کراں تے آ بیک والیاں دے کیمرے میں کتھے جاواں؟ گل تے گئی سر. اللہ کرے کوئی کسی ذہن جب یزید کے پروگرام سے اتفاق نہیں ہے اسے بچاتے کیوں ہیں؟ الیکشن ہوتا یا مہینہ پہلے یا مہینہ بعد پھر تو انہوں سمجھ نیڑے ہونی سی. یزید کو بچا اس لیے رہے ہیں کہ یزید آزاد امیدوار نہیں ہے. او نہیں 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 آپ نے دھیان ہی نہیں دیا. یزید کو بچایا اس لیے جا رہا ہے کہ اگر یزید کو نہ بچایا گیا تو پاکستانی مسلمانوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ یزید کو ٹکٹ دینے والی پارٹی کون سی ہے. اوہ کہاں اللہ اکبر. متوجہ سرکار صاحبان گرامی
تو یار میں خدا کی قسم، میں نے پہلے بھی کہا میں مشترکہ سارے علاقے کا مہمان، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ حسین فرقوں کا ورثہ نہیں ہے. جو بندے مذہب لیے پھر رہے ہیں، میری ان سے اپیل ہے، زندگی کے اعتبار کوئی نہیں، زد میں ٹائم حسین کے ذکر کی مجلس یہ محفل ہوتی ہے نا، اپنے مذہبوں کے رہ کے، اپنے مسلکوں کے پہ رہ کے بھی حسین کی محفل میں آیا کرو. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، غیرت سے ہے. کیا کہنے آپ جیئے سر، اہل علاقہ زندہ و سلامت رہے. یہ وقت بالکل. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج اگر ایک اہل سنت بھائی ہے، اہل حدیث میرا بھائی ہے، میں بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، اور یہ میں باتیں پتہ کیوں کرتا ہوں تاکہ نئی نسل کے طلبہ طالبات کو ان معاملات کا پتہ چلے کہ ضیاء اللہ کے دور میں پورے ملک میں کافر شیعہ جی کافر ہیں، جی کافر ہے. ضیاء اللہ کا مارشاء اللہ ختم ہوا، تھوڑا جمہوریت کا دور، پھر مشرف صاحب کا مارشاء اللہ آ گیا. مشرف صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے شیعہ کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے پتہ نہیں کیا کہا کہ لاہور میں شیعہ کافر کہنے والے مولویوں کی شیعہ علماء سے صلح ہو گئی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. کیا کہنے ہو، میری بات میں آپ توجہ نہیں فرما رہے. ہم نے نہ مذہب بدلا، نہ مرشد بدلے، نہ رہبر بدلا. زندگی کل بھی یا علی مدد تھی، زندگی آج بھی یا علی مدد. رہبر کل بھی ہمارے آل محمد تھے، رہبر آج بھی ہمارے آل محمد ہے. تو صاحبان گرامی قدر، خدا را غلط فہمی ذہنوں سے نکالو. حسین کی مجلس میں آؤ. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، حسین کسی مسلک کا ورثہ نہیں ہے. تیرے نبی کے بیٹے نے قربانی اتنی بڑی دی ہے. یہ شیعہ، یہ سنی، یہ اہل حدیث، یہ دیوبندی، یہ بریلوی صرف پہچان کے نام ہے. جیسے برادریاں قبیلے پہچان کے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے میں کہڑا ویزا لو آ کے تھے آیا ساڑھے علاقے بھٹی، گجر، گوندل، چیمے، چٹھے، ورک، وڑائچ جے کو رہ جاتے معاف کرے اجلے. یا اللہ میری جان، اللہ قرآن میں خیر ہے. یہ میں مطلب یہ کوئی ذاکری یا خطابت کے لفظ نہیں ہے. اللہ قرآن میں یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ فرماتا ہے یہ برادریاں قبیلے ہم نے پہچان کے لیے بنائے. اس آیت کی روشنی میں ایک فقرہ کہنے لگا. جب اللہ کہہ رہا ہے یہ قبیلے ہم نے بنائے ہیں، تو پھر اللہ جس قبیلے میں پیدا کر دے، بندے کو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہنا چاہیے. ہن وضاحت میں کی کرنی. ہمارے اس بر صغیر کی کوئی پرابلم ہے. محرم دے نیڑے پٹھیاں دا بچہ بھی کالے کپڑے پا لے تو دی برادری دے بندے آکھن گے شاہ جی چن ہو گئے تے کالے کپڑے نال ہی شاہ جی. تے کئی بندے حوصلے والے ہوندے نے، آندے جی اسی سید نہیں نوکراں سیداں دے. تے کئی وہ بھی کرم والے نے جنہاں نو شاہ جی دا سواد ہی بڑا ہو. وہ ایویں مہینہ دو شاہ جی سنتے نے تے جناب تو پنڈی پٹیاں تو دوبرا تو لاہور ٹر گئے، اوتھے نیم پلیٹ ہی کاظمی صاحب دی لگ جائے. دوجے پاسے ساڈے بھرا نے تو انہاں نوں وی سید جی سب کچھ ہے. او جڑا بندہ چنگا لگے سیدہ نہ او کسے نوں آکھو ورکو نہ، بڑاچو نہ، گوندلو نہ، بھٹیو نہ، کھوکھرو نہ، جنوں ویکھو سید ہے نا. تے ساڈے مومنا جدو شروع ساڈے رواج ہویا نا سید ہے نا، مولوی آکھنا شروع کیتا تے ساڈے بندیاں بڑا سواد لیا کہ جی سانوں کی آپ ہی قبلہ پہ آکھدے نے سید تے آپ ہی آکھدے نے نا. لیکن وہ پنجابی میں نہیں کہتے، وہ گرامر کے لحاظ سے سیدنا کہتے ہیں. گرامر، عربی گرامر میں سید، وقت چلا گیا سر. سیدی کا مطلب ہے میرا سید، سیدنا یا سیدنا کا مطلب ہے ہمارا سید، جمع کا سید. تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ہر بندے کو جنوں چنگا ویکھ دیو سیدنا. میں بڑا سوچتا رہ گیا کہ یہ سیدنا اپنے پاکستانی بچوں کو کیسے سمجھائے. ہر بندے کی میری جان زاویہ ہوتا ہے سوچ، میں ان کو سمجھ نہ آئے.
انہوں سوکھیاں کیویں کریں. ایک مفروضہ میرے ذہن میں بیٹا ہے. فرض کرو ہندوستان کا، انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے. کیا کہا میں نے؟ نریندر وہ بھاویں پروگرام ہوئے یا موبائل لائیو پہ چلتا ہے، تہاڈی چپ دبر والوں دی ویکھ کے نا وہ پروگرام کینسل ہو جائے. اوے وہ کدوں ہو رہے ہیں یار؟ میں گل سمجھا رہا، تسی سوچا چ پی گئے ہو. میں کہہ رہا ہوں فرض کرو. اب بات گہری ہے، بات ڈھیر ساری گہری. وضاحت میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. ایک کچھ آپ ہی ہمت کرنی جے تے آپ ہی سمجھنا جی. نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور وہ کہے جی مجھے لاہور بڑا اچھا لگتا ہے اور میں بائی روڈ لاہور آنا چاہتا ہوں. جناب واگا بارڈر لو نریندر مودی صاحب لاہور آن دا پروگرام تے لاہور دے مولوی استقبالیہ بینر لکھوا کے کھڑے ہو جائیں، خوشی خوشی لکھا وہ سیدنا نریندر مودی صاحب آ رہے ہیں. سیدنا سیدنا او بھٹیو چودھریو تسی دھیان ہی نہیں دے رہے. سیدنا نریندر مودی. اور پاکستان کا کوئی مسلمان بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. اللہ کوئی تو آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں سرکار. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سرکار. علی جیو مہربانی مہربانی سے. جی مہربانی متوجہ ہے سرکار. لہذا ہماری گزارش ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے. یہ کائنات میں واحد قبیلہ ہے آل محمد کا. دیکھیں اللہ لا شریک ہے، اللہ لا ریب ہے، اللہ بے عیب ہے. سوشل میڈیا پہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ رخ عجیب اختیار کرتے جا رہے ہیں. کچھ بندوں کو کالے کپڑے پہنا کے علی اللہ کے نعرے سوشل میڈیا پہ دکھائے جا رہے ہیں. ان کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. میری تائید فرمائے، میری تائید فرمایا. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. علی علی اللہ کہنے سے علی کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہے. آپ تو علی کی فضیلت میں کمی کر رہے ہو. جی بیٹا نہیں ہے، علی سے ہم نے بیٹا مانگا علی نے دے دیا. تو اگر وہ اللہ ہی ہے تو پھر کون سا بڑا کام کی ہے؟ بھئی کون سا بڑا؟ جی میرا کاروبار نہیں تھا، میں نے علی سے کہا علی کیونکہ اللہ ہے. تو اس میں کیا فضیلت ہے علی کی؟ اللہ سارے کم کر دے. علی ولی اللہ ہے. سوا دے دے چھے بندہ ہو کے کم ہو دے آلے کا. یہی لہذا علی اللہ کے نعرے لگانے والے کل بھی شیعہ نہیں تھے، آج بھی شیعہ نہیں ہے. میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، جس بندے کو پریشانی ہے وہ میرے سامنے آ کے بات کرے. یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے اس ملک میں. جی علی اللہ علی اللہ. ایک زمانے میں ہمارے ممبر پہ نصیریوں کا عقیدہ سنایا جاتا تھا کہ ساڑھے بندے سواد لیں گے سر کہ یار کچھ او لوگ بھی ہیں جنہیں ساڑھے مولا نو اللہ آکھ دیں. اسی ادوں سواد لیں گے سر، او سواد ساڑھے کاری آگے. علی قاتل المشرقین ہے. شرک ہے، واضح شرک ہے اور مشرک نجس ہے. علی اللہ کی عقیدے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک میں فقرہ کہنے لگا ہوں اور آپ کی تائید جو ہے میرا خیال ہے دور تک مسلمانوں کی غلط فہمیاں دور کر دے گی. ہم شیعہ اگر علی کو اللہ سمجھتے ہوتے تو 13 رجب کو علی کی سالگرہ کے کیک نہ کاٹتے، اللہ پیدا نہیں ہوتے. میری تائید کرو. آپ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے. ہاں یہ کچھ لوگ ہیں جو شیعت کے روپ میں اس ملک میں شیعوں کو کیا اسے کہتے ہیں کہ اقلیت قرار دلوانے کے خواب دیکھ رہے ہیں.
خیر بات میں کلوز کر لیتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا ہم اگر علی کو اللہ مانتے ہوتے تو 21 رمضان کو علی کی شہادت نہ مناتے. اللہ شہید نہیں ہوتے. اور جو بندے پھر بھی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اور نہیں جی موڑ بادشاہ مولویاں لی گل ہی ریاض رضوی کر گئے. کوئی اللہ قادر ہوتا ہے. اللہ 21 رمضان کو علی کی شہادت ہوئی ہے مسجد کوفہ میں. قاتل ابن ملجم ہے. مجھے موقع دے, میں ایویں بات نہیں کر رہا. قاتل کون ہے علی کا؟ عبد الرحمن ابن ملجم. تو اللہ کھنالیاں نال میں گل پہ کرنا خدا دا نہ جے او جنوں اللہ پہ آکھ دو 21 رمضان نو شہید ہو گیا مسجد کوفہ میں علی کی شہادت ہو گئی. تے قتل کس کیتا؟ ابن ملجم. تے پھر کنٹرول تے ابن ملجم کو سارا آ گیا نا. تے پھر اللہ ابن ملجم نو آکھو علی اللہ مہربانی کرو معاف کرو. جے تانوں کوئی صلاح نال ویر ہے نا تے کو اللہ بدلنا جے تو شیعت بدنام نہ کرو. بات میں روک رہا ہوں, پھر کبھی موقع رہا بات ہو سکتی ہے. فکر میں آخری کہہ رہا ہوں, گفتگو میں کلوز کر رہا ہوں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. یار زمینی حقیقتیں ہیں. ایتھے مسلمان علی نو ابو بکر تو اگاں نہیں ہوڑ دیتا, تو اللہ تک لے گئے. اللہ سارے بندے دھیان نہیں دیا. میری جان یہ زمینی حقیقت ہے. اب میڈیا تے یار سارے تسی میڈیا والے بندے بیٹھے ہو, کیا سوشل میڈیا پہ آپ کو روزانہ بحثیں نظر نہیں آتی؟ بعد از نبی افضل البشر. اور وہ افضل البشر جسے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا تھا لا یجوز احدن الصراط الا من قطب علی الجواد, کہ پل صراط بندہ لنگ ہی نہیں سکتا جب تک علی کا ٹکٹ اس کے ہاتھ. ایک بات میں ہمیشہ ادب اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرتا ہوں. ممبر کی ایک تہذیب ہے, ہم اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. صحابی رسول ہے حضرت عمر رضی اللہ, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا مقام ہے. سارے اہل اسلام میری بات سن رہے ہیں. صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ کا فرمان ہے, وہ فرماتے ہیں لا جو یہ سوائے محرقہ مکہ کا اپنے دور کا مفتی اعظم سوائے محرقہ, اب اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے. آپ لاہور یا کسی کتب خانہ سے آپ لے سکتے. حضرت عمر رضی اللہ کا اس میں فرمان ہے, وہ کہتے ہیں لا یتم شرفا الا بولایت علی بن ابی طالب. حضرت فرماتے ہیں کوئی بندہ اس دنیا کا شریف کہلوا ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کرے. تو بس یہ ولی اللہ ہے. اللہ اللہ پر ایک رکھو. یہ پاک پتن والے بابا وقت تو چلا گیا سا, بابا فرید نام سنا ہوا آپ جی جی, وہ جنت درواز جنتی بوئے والے, وہ اپنی زندگی میں نا سیانے بندے سارے بیٹھے ہوئے وہ تسبیح کر رہے تھے. تسبیح بابا فرید یا علیو یا علیو یا علیو. مریداں چ کئی اوکھے, وہ ایک مرید آندا ہے بابا جی ایک گل دسو تسی اللہ دے ولی ہو؟ فرید آکھیا تے علی یہ بھی اللہ دے ولی. فرید نے آکھیا تو سکے جو دوویں ولی ہو مڑ اللہ اللہ کرو, تسی علی علی پہ کر دے. بس جدو ڈگری چ تسی بھی ولی تے علی بھی, ہن یہ تو سوکھے میں کی گل کراں گا جدو دوویں ولی پھر اللہ اللہ کریں. فرید بابے آ گیا تو پنڈ چودھری ہے یا کمی ہے؟ ماڑا مسکین ہے جی. تو اس آگیا تہاڈی خوراک شراک کی؟ اس آگیا جی گندم آٹا کنک شنک. تیرے پنڈ دے چودھری کی کھاندے؟ اس آگیا وہ بھی گندم ہی کھاندے. فرید آگیا خیر ہو گئی ہے, خوراک دوواں گھراں دی ایک کے, وہ چودھری نے تو کمی. آکھن لگا بابا جی سادہ جی گل ہے, وہ زمینہ دے مالک نے, اسی بس ترلے منت نال. فرید آکھیا یہی فرق ہے,
مالک ولایت دا علی ہے اسی مانگتا ہوں دے دربار سے۔ جواب دیں گے نعرے کا؟ سارے جواب دیں گے آپ۔ بہت شکریہ تھا۔ مسلمان دوستوں سے بھی میں خیر ہوں کہ ہم چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام ہے۔ آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، توحید پہ ہمارا ایمان ہے۔ میں نے وضاحت کر دی ہے، اللہ لا ریب ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ نہ اللہ کی کوئی ضد ہے نہ ند ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی۔ رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، صرف ایمان ہی نہیں، میں اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی۔ آپ جی ہیں؟ جی بسم اللہ، بہت شکریہ سر۔ یہ ایک لمحہ مجھے دیں گے، میں بس نتیجہ دے رہا ہوں۔ توحید پہ ہمارا ایمان۔ اوے غلط فہمی اگے چوکھیے نہ گو، تسی چپ ہو جاندو۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ توحید پہ میری سائیں جی، توحید پہ ہمارا ایمان، رسول اللہ کی رسالت پہ، ختم نبوت پہ، قرآن۔ اوہ نہیں، میں نو ذرا کلیئر، مسلمانوں ساڑھے گھراں چ وی تریاں سپاریاں لائی، او تاج کمپنی تھے اویس جی بسم اللہ، اویس بالکل قرآن کے 30 پاروں پہ ہمارا ایمان، حرف پہ ایمان۔ میری تائید کریں گے؟ لفظ میرے اللہ دیکھو، میری جان کیا کہنے، ایسے کم آئے صبح انج کر کے باہر نکلے، آپ قریب ہیں میرے۔ ہاں او بسم اللہ کیا کہنے۔ ہاں جی تشریف دو، جواب دیں آپ۔ موت بھی قبول، مہربانی سر۔ آجا ہمارے اس ملک میں نا بندے، رمضان کا مہینہ آئے گا، اور میں نے ابتدا میں شاید ایک فقرہ کہا، پھر میں بات سے بات آگے نکل گئی، بندے رمضان کو پورا سمجھتے نہیں ہیں۔ ربیع الاول سے بندے تو ملن گے، شیعہ سنی چراغاں لائٹنگ بتیاں لا کے پنڈ روشن، تو کچھ بندیاں نو روشنی چنگی نہیں لگتی ربیع الاول، پھر نیڑے لنگ جو پتا بجلی انج پوری نہیں ہو رہی۔ میں سوکھیاں گلاں کر رہے ہیں جی بھائی، یا تے آیت پڑھ کے منع کرو یا کسی حدیث نہ، بجلی پوری نہیں ہو رہی۔ تو جن بندوں کو 12 ربیع الاول کی لائٹنگ اچھی نہیں لگتی، انہوں نے 13 رجب کی میں چنگی لگتی۔ ایسا نہیں ہے، انہیں 13 رجب بھی بارے میں نہیں ہے، انہیں 3 شعبان کی روشنیاں بھی بارے میں نہیں ہے، وہ بس اپنی ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا کیونکہ وقت اب بالکل محدود ہے، میں نے جلدی میں ہوں تھوڑا، پھر بھی میں نے آپ کی جتنی گزارشات میں کوشش ہے میں کر سکتا ہوں میں کر لوں۔ جو ربیع الاول رجب روشنیاں چراغاں بدعت ہے، فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ اگلے مہینے مالک ہم سب کو صحت والی زندگی، 27ویں رمضان کی جب رات آتی ہے نا، تو وہ بھی اپنی اداس مسجد دے فرنٹ تے وہ 5-7 لڑیاں بولا کرو بیٹا، کس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو؟ میں آپ کے معاشرے کی زندہ باتیں ہی تو میں کرتا ہوں، میری گفتگو کے لیے آپ کو بخاری شریف دیکھنی پڑنی ہے؟ مجھے روایت ہو ادھر رضوی صاحب نے فون تے آکھاں گے سبحان اللہ، میں تو موجود بات کر رہا ہوں۔ 27ویں کو وہ لائٹنگ کر کے تے وہ جڑا سارے تو چھوٹا ڈبا ہوتا نا، پاؤ تو بھی چھوٹا، اور رسگلے انہاں گھراں چ گھلدے نے جنہاں چندہ دتا ہوتا۔ ہن میں آکھ نہیں نہ سکدا کہ اللہ دی نیاز مخصوص گھراں چ حسین دا لنگر ہر بندے نے، ہم کس سے کہیں یار؟ جناب مخصوص گھروں میں او گلاب جامنا کیا ہے جی آج ختم قرآن، جی یہ نزول قرآن والی رات ہے۔ سرکار آپ تو کہتے تھے بجلی پوری نہیں ہو رہی، تو تسی مسیطے کیوں لائٹر کہتے ہو تم شیعہ سنی پتہ نہیں کیا، اور تمہیں بات کا پتہ ہوتا نہیں اور تبصرے شروع کر دیتے ہو۔ اور تم نے ذرا سوچا کہ آج ہم نے جو لائٹنگ کی ہے نا، اس رات پہ قرآن اترے، تیرے بھی کیا کہنے جس رات پہ قرآن اترے
اس رات کو لائٹنگ کر لیتے ہو اور جس ذات پہ قرآن اترا. شیعہ سنی بھائی میری تائید فرمائیں گے آپ. وہ جس قبیلے پہ قرآن اترا. بس آخری لفظ ہے میں ممبر بھائیوں کو دے رہا ہوں. توحید پہ ہمارا ایمان ہے, رسول اللہ کی رسالت, ختم نبوت ہمارا ایمان, نبی افضل الانبیاء ہے, نبی امام الانبیاء ہے, نبی سردار انبیاء ہے. عقیدہ سارے مسلمانوں دا ہی, پریکٹیکل ٹھیک نہیں. دھیان میری طرف رکھے. اوے اس نکر نو کنٹرول کرو یار, خدا دا نام. دھیان میری طرف رکھے, میں کیا کہہ رہا ہوں. مسلمانوں کے سارے مسلک یہ مانتے کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے, لیکن ان کے پریکٹیکل کمزور ہے. میں دکھا دوں. میں بھٹی صاحب میں پتہ کیا سمجھتا تھا کہ یہ ساڈے ملک دے کو پانیاں دا اثر ہے. اتنے بچے مڈل میٹرک دے پیپر کر آتے, پریکٹیکل دے نمبر ابا لو آتا پھر. بھائی جی ان کا پریکٹیکل کمزور ہے. عقیدہ ان کا ہے کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے. ان سے پوچھو آدم بڑا نبی ہے یا چھوٹا ہے؟ کہتے ہیں چھوٹا نبی ہے. تیرے بھی کیا کہنے؟ چھوٹے نبی کے بیٹے کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ نبی کے بیٹے کا قاتل جنتی ہے یا جہنمی. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے بیٹے کا قاتل اور جنت میں چلا جائے؟ آدم چھوٹا نبی ہے, محمد بڑا نبی ہے, اور چھوٹے نبی کے بیٹے کا قاتل تو جنت میں جا نہیں رہا, یہ محمد کے بیٹے کا قاتل رضی اللہ کیسے بن رہا؟ یہ بسم اللہ سید. آپ آئیں سر, بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ بسم اللہ. پیر صاحب خیریت جی؟ ماشاءاللہ. پیر مظہر شاہ جی بہت جانا پہچانا نام ہے, مالکین صحت و سلامتی والی زندگی دے. میرا خیال ہے میں میرا شاہد سمجھتا جی آغا شاہد جی مالکین صحت دیں جی. اعلان آغا شاہد ہی کرتا ہے ذاکرہ مولویاں دے, لیکن مظہر شاہ پیر کا اعلان میں کر رہا ہوں تو تاکہ یقین ہو جائے. ایسی ذاکر مولوی ایک دوجے دے اور تو برادری پٹھیاں نو چنگی لگ دی ہے تو سانو نہیں چنگی لگ دی. سید بادشاہ مظہر شاہ جی کا اعلان. اور آپ میں سے بندے وقتی تمام ہو گیا سوچ رہے ہوں گے کہ ذاکر مولوی ریاض رضوی صاحب تقریر روک دی. مظہر شاہ آیا جناب, پیر مظہر شاہ جی اوچا لے, ریاض رضوی صاحب نے تقریر روک دی اور ان کا اعلان کیا کہ میرے بعد وہ پڑھیں گے. حالانکہ ذاکر مولوی جو ممبر پہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا. میں تقریر روک کے پیر مظہر شاہ کا اعلان پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. کیا کہنے. آپ جیے سر, آپ زندہ ہو سلامت رہے. بات سر وقت بالکل تمام ہو گیا. آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں, لیکن پلیز مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہے. توحید پہ ہمارا ایمان, رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان, ختم نبوت پہ ہمارا ایمان, واجبات پہ ہمارا ایمان, قرآن کے 30 پاروں پہ ہمارا ایمان. معاملہ رہ گیا صحابہ کرام دا. میں ساؤنڈ تے کیمرے دے سامنے آ کر جن جو گئے ہیں انہوں نے بھی من دے. میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں, میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں, میں کسی کے کان میں تو نہیں کہہ رہا. میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. ہم صحابہ کی عزت خدا کی قسم کر. اور میں اگر آپ اجازت دیں نا تو میں ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ کوئی ووٹ شوٹ نہیں مانگے. بندے الیکشن اچ صحابہ نو لے آؤں گے. ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے, لیکن جتنی عزت اس ماتمی عزادار مسلک نے رسول اللہ کے صحابہ کی کر دی ہے نا, کوئی کر ہی نہیں سکا. بابا جی میں دلیل دے رہا ہوں, یہ عزت ہے پیغمبر کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر سکتا ہے, یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. میری تائید فرمائیں گے آپ. مہربانی سے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق ہے رسول اللہ کے صحابیوں کا, یزید جیسے بدماشوں کا تھوڑی ہے. بس بات ختم ہوگی سر. اب اس کی وضاحت ایک پوری سپیچ چاہیے. ہم دلائل دینے کی پوزیشن میں کہ ہم نے کس کس موڑ پہ صحابہ کی عزت کی. تو اللہ جانے کس عزت میں یزید کو رضی اللہ کہہ رہے, اور یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں.
اب مجھے دیکھیں صحابہ کرام کو میں نے ابھی کہا ہے یہ جوگے دی اردو کوئی نہیں جے جننے جوگے ظاہر اسی چھوڑے ہیں جنہیں جو ہم عزت کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو حیثیت دیتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہم سے جیڑی گل ہے بھائی وہ میں بالکل آخری ہمارے بھائی زیادہ مانتے ہیں۔ تسی سارے بھی چپ ہو جاؤ میں پھر بھی ٹھیک کہہ رہے ہمارے اہل اسلام بھائی ہم سے بھی زیادہ، منٹ 2 رہ گئے سر، جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہیں؟ نہیں شاید آپ نے دھیان نہیں دیا میں کیا کہہ رہا، اور مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، اور ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو، جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر نبی کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ لیکن اگر درود والوں کی آل محمد کی انہیں سمجھ آ جاتی تو پھر درود کی وارث بی بی کو بھائیوں کی لاشوں سے گزارا تھا۔ اب جی آپ زندہ و سلامت رہیں، بس منٹ بھی پورا نہیں، تبرکاً میرا حصہ ہو جائے، میرے ساتھ ایک مل کے دعا مانگو، یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے۔ یہ کوئی رشتہ ہی قدرت نے وکھرا بنایا ہے، لیکن تقدیر سے کوئی گھر بچا ہوا بھی نہیں ہے۔ بزرگ علماء و ذاکرین کا فقرہ ذہن میں آ رہا ہے، لمبا مصائب پڑھنے کی فرصت نہیں رہ گئی، اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے۔ پھر ان بہنوں کے لیے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب رشتہ دار ان کے بھائی کا جنازہ گھر سے اٹھانے آتے، پھر اجڑی بہنوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چہرہ اب زندگی میں دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، پھر بہنیں جنازوں پہ گرتی ہیں۔ گلی میں جنازے کا انتظار کرنے والوں کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ غریب کی بہنیں جنازہ گھر سے اٹھانے نہیں دے رہی۔ میرا تمہارا کلچر یہی ہے کہ ایک برادری کا پھر بزرگ شانہ ان بہنوں کو تسلی دیتا ہے کہ بیٹا رب کی رضا ہے، بیٹا جنازہ جانے دو، سارا علاقہ تیرے بھائی کے انتظار میں باہر کھڑا ہے۔ پھر اللہ ہی صبر دینے والا ہوتا ہے، بہنیں روتی وہیں پہ بیٹھ جاتی ہیں اور لوگ جنازے چلے جاتے ہیں لے کے، بہنیں وہیں پہ روتی رہ جاتی ہیں اور جنازے لوگ لے کے۔ اور مسلمانوں مذہب اپنے رکھو، کربلا میں مسلمانوں کچھ لوگوں نے بالکل الٹ کر دیا، کربلا میں جنازے پڑھے رہ گئے، بہنوں کو رسیاں پہنا کے ہتھ کڑیاں پہنا کے، کبھی کوفے کا بازار کبھی شام کا بازار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا۔